لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. صلوات پڑھیں محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سلمان حیدر ابن علی حیدر، مرحومہ تحسین فاطمہ بنت محمد علی، مرحوم محمد حسین جگمگ ابن حسن علی، مرحوم عباس حیدر رضوی ابن بشارت حسین ماسٹر صاحب اور تمام بانیان انجمن اور تمام ممبران کے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو احسان فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. زندگی کا جو حصہ نام حسین و نام ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام میں بسر ہو جائے، وہ حصہ زندگی کا مبارک قرار پاتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن کی ویلیو، جن کی قیمت اور جن کی ارزش جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہوتے ہیں نہیں معلوم ہوتی، اور دنیا میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں اور اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک عالم کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور یہ عالم اس عالم کی تجارت کی جگہ ہے
اور بہترین ذریعہ ذکر حسین و آل حسین ہے کہ جو ہمیں اس مرحلے تک پہنچا دے گا کہ کل قیامت میں بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم الحسرہ ہے، جس دن انسان حسرت کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں فقط وہ لوگ حسرت نہیں کریں گے جو گنہگار ہیں، بلکہ مومنین بھی حسرت کریں گے۔ گنہگار اس بات پر حسرت کریں گے کہ ہم نے اطاعت خدا کو کیوں نہیں اپنایا، مومنین اس بات پر حسرت کریں گے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اطاعت الہی کیوں نہیں کیا۔ یعنی حسرت وہ مرحلہ ہے جو قیامت کے دن اچھوں کے لیے بھی ہے، بروں کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہماری زندگی کا ایک حصہ اور ذکر حسین میں بسر ہوا ہوتا، اے کاش ہماری سانسوں کا ایک لمحہ اور نام حسین لیتے ہوئے گزرا ہوا ہوتا۔ ابھی نہیں پتہ چلتا، چونکہ ابھی ارزشیں ویلوز نہیں پتہ ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ غور کریے، میں دیکھ رہا تھا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام امام حسین سے منسوب ہے۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ من عاندہ حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جو حسین سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ لہذا اس دروازے پر جسے باب الحسین کہتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ باب الحسین وہ دروازہ ہے جہاں پر گنجائشیں بہت زیادہ ہیں، جہاں پر بہت دنوں بعد، ایک مدت بعد اگر کوئی اس دروازے تک پہنچ جائے تو اس دروازے کا مالک یہ نہیں پوچھتا کہ اب تک کہاں تھے، بس کہتا ہے آ گئے ہو تو ہمارے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، آ گئے ہو تو ہمارے ہو۔ اور اس کا بہترین ثبوت جناب حر کی ذات ہے کہ جب حر نے اس دروازے کی قربت حاصل کی تو حسین نے نہ تانا دیا، نہ حسین نے پرانی باتیں یاد دلائیں، فقط گلے سے لگا لیا۔ اے کاش ہم بھی اس باب الحسین کو محسوس کر سکتے اور کہتے مولا ہمیں بھی حر کے صدقے میں ہمارے آنے کو قبول کر لیجئے، اور جس طرح انہیں گلے لگایا تھا ہمیں بھی کہہ دیجئے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا ہے۔ بہت اہم مرحلہ ہے، اسی وجہ سے جس آیے کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اور یہ پوری تمہید جو آپ کی خدمت میں عرض کیا باب الحسین، اس باب الحسین کا اگر ایک اور نام آپ رکھنا چاہیں تو اسے باب التوبہ رکھیے۔ باب الحسین کا اگر کوئی اور نام آپ رکھنا چاہیں باب التوبہ، لوٹ کے آنے کا دروازہ۔ توبے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹ کے آنے کا دروازہ۔ آ گئے حسین قبول کر لیں گے۔ اور ہماری زندگی کا ایک اہم مرحلہ جو آج کی اس مجلس کا عنوان ہے وہ توبہ ہے۔ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، زندگی کا ایک حصہ نکل چکا ہوتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، بیماریاں آنے لگتی ہیں، لیکن ابھی تک ہم لوٹ کر اپنے خدا کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ ابھی تک شاید ہم خدا کے وہی بندے ہیں جو خدا کی بارگاہ سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن دعائے کمیل جو اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، لا يمكن الفرار من حکومتک، جتنا آگے نکل جاؤ لیکن خدا کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے۔ موت لائے اس سے پہلے توبہ کر کے آ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس فرق اتنا ہے کہ آتی کیسے ہو، موت لے کر آتی ہے یا توبہ لے کر آئے۔ اگر موت لے کر آئے تو مجرم بن کر آتے ہو، اگر توبہ لے کر آئے تو محب بن کر آتے ہو۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ اگر زندگی کے اس مرحلے کو سمجھ لے، مجھے خدا تک موت لے کر آئے تو میں مجرم بن کر آیا، لیکن اگر مجھے میری توبہ خدا تک لوٹا دے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم ایسا کریم پروردگار عالم
کہاں پاؤ گے جو نہ فقط معاف کرتا ہے بلکہ معافی مانگنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں لوٹ آئے۔ میں نے اس کے نا اصال ثواب کی مجلس ہے، ذرا سے اپنے آپ کو بیدار کیا جائے۔ وہ خواب غفلت میں جو ہم سو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیدار کریں۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم لوٹ کر اپنے خدا کی بارگاہ میں آ جائیں؟ کیا وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ ہمارے رب نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور ہم معصیت کی وادی میں غرق ہیں، اور وہ خدا بار بار پکار رہا ہے میرا بندہ مجھ تک کیوں نہیں آتا؟ خدا کی قسم توبہ کرنے والوں کے لیے ایسی روایات ہیں کہ اگر آپ ذرا سا غور فرمائیے آپ کے اندر ایک امید جاگے گی۔ میں روایت دیکھ رہا تھا جناب ایوب کو، اور بعض جگہوں پر ہے کہ جناب داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی۔ عجیب روایت ہے، خدا کی قسم، یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی، اے داؤد اگر میرے وہ بندے جان جائیں جنہوں نے مجھ سے رخ موڑا ہے، اچھے بندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، میرے وہ بندے جان جائیں جنہوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے۔ ہم وہی بندے ہیں نا جس نے اپنے خدا سے رخ موڑا ہے۔ تھوڑا سے یہ رخ خدا کی طرف آ جائے، نہ جانے یہ رخ زندگی میں کہاں کہاں جاتا ہے، نہیں آتا تو خدا کی طرف نہیں آتا۔ حتیٰ جب ہم قبلہ رخ بھی ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ تو خدا کے کعبے کی طرف ہوتا ہے لیکن دل خدا کی طرف نہیں ہوتا۔ لہذا آیت عجیب روایت ہے، لو یعلم المدبرون عنی، اگر میرے وہ بندے جان جائیں جنہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ موڑ رکھا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، میں تھوڑی دیر رک جاؤں، اگر کوئی آپ سے رخ موڑ کر باتیں کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہماری توہین کر دیا، ہم اسے سلام بھی نہیں کریں گے، ہمارے گھر آئے گا تو کلام بھی نہیں کریں گے، اگر کبھی کام پڑا تو ہم اس کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ دیکھو کیسا چلا جا رہا ہے، پہچانتا نہیں ہے، چہرہ ادھر کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لیکن میرے وہ بندے جنہوں نے اپنا چہرہ میری طرف کیا بھی نہیں، اگر وہ بھی جان جائیں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو وہ میری محبت میں مر جائے۔ عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم، لو یعلم المدبرون عنی، اگر میرے وہ بندے جان جائیں جنہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ موڑ رکھا ہے، اور یہ جان جائیں کہ کیف اشتیاق لہم ورفق بہم، کہ کس قدر میں ان کا مشتاق ہوں، وکیف انتظاری الی ترک معاصیہم، کتنا شدید انتظار ہے مجھے کہ میرا یہ بندہ معصیت کی وادی کو چھوڑ کر میری اطاعت میں چلا آئے۔ لماتو شوقاً الیہ، تو میرا یہ بندہ اگر میری محبت کو جان جائے تو میری محبت میں مر جائے گا۔ کون بندہ جس نے اپنے خدا سے رخ موڑا ہے؟ اب وقت نہیں آتا کہ اس خدا کے حضور میں آیا جائے جس نے خود بلایا ہے۔ کب خدا بلائے اور اپنے وعدے کو ادا نہیں کرتا؟ خدا نے کہا کہ میرا بندہ آئے، میرے حضور میں آئے، اپنی خطاؤں کو لے کر آئے، اپنی لرزشوں کو لے کر آئے، اپنی غلطیوں کو لے کر آئے، ہاں لیکن آئے تو اعتراف کرتا ہوا آئے، آئے تو ندامت کے ہمراہ آئے، آتا ہے تو میں خدا کریم ہوں، میں اسے قبول کروں گا۔ خدا کی قسم، زندگی کا وہ حصہ آ چکا ہے جہاں پر انسان کے اندر ایک بیداری آنا چاہیے، ہاں میرے اللہ وہ وقت آ گیا، میں نے تیری نافرمانیاں کیا، میں نے غلطیاں کیا۔ آیت کہتی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب ہمارے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بہت نیک بندوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے ان بندوں سے کہہ دو
جنہوں نے اپنی زندگی کو برباد کیا. آسان ترجمہ کروں نا, اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو برباد کرنا, اور کسی چیز کو برباد کرنا یعنی ظلم کرنا. سب سے نیک اور مبارک چیز جو آپ کے ہاتھوں میں تھی یہ زندگی تھی. اسی زندگی کو نہ جانے ہم کہاں کہاں لے جا کر صرف کرتے ہیں. تھوڑا سے پانی اگر ویسٹ ہو جائے نا تو انسان کہتے دیکھو پانی بہا رہا ہے زبردستی, حالانکہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر 2 گلاس پانی کسی نے اسراف کر دیا تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں. پوری زندگی اگر ہم اسراف کر دیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ پوری زندگی, یہ پوری حیات, جبکہ یہ ہماری حیات کون سی ہے؟ روایت جا کر دیکھیے, روایت کہتی ہے ما من یوم یاتی علی ابن آدم, کوئی دن انسان کی زندگی میں ایسا نہیں آتا الا انہ قال ذلک اليوم انا یوم جدید وانا علیک شہید. کوئی دن انسان کی زندگی میں ایسا نہیں آتا مگر یہ کہ وہ دن آ کر کہتا ہے میں وہ کل والا دن نہیں ہوں, میں ایک نیا دن ہوں. ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ وہی دن ہے نہیں, یہ لمحہ جو گزرا, اب اس کے بعد یہ لمحہ نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا ابھی جو میں لفظ کہہ رہا ہوں, اس وقت جو گھڑی ہے, اس وقت جو ساعت ہے, یہ اگر گزر گئی, اب کل قیامت میں یہی لمحہ شہادت دے گا کہ اس ٹائم یہ ذکر حسین کر رہا تھا اور یہ ذکر حسین سن رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک لمحہ آپ کی زندگی کا خدا کی قسم اتنا قیمتی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں انسان کی سب سے کم قیمت جنت ہے. سب سے کم قیمت انسان کی کیا ہے؟ جنت ہے. فلا تبیعوہا الا بالجنہ. اگر اپنے آپ کو بیچنا ہے, کہاں بیچتے ہو؟ کبھی مقام کے لیے بیچتے ہو, کبھی منصب کے لیے بیچتے ہو, کبھی شہرت کے لیے بیچتے ہو, کبھی جھوٹی واہ واہ کے لیے بیچتے ہو. اپنی قیمت خود نہیں جانتے اور پھر پورے عالم سے شکوہ کرتے ہو لوگ ہماری قدر نہیں کرتے. سب سے پہلے تو ہم اپنی قدر نہیں کرتے. توجہ فرما رہے, ہمیں سب سے شکوہ ہوتا ہے نہیں ہماری قدر نہیں ہو رہی ہے, ہمیں لوگ پہچانتے نہیں ہے. خوب آپ نے اپنے آپ کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ آپ نے اپنے آپ کی قدر کو جانا یا نہیں جانا؟ سب سے پہلے انسان خود کو بے قدرہ کرتا ہے تو پورا عالم اسے بے قدرہ کرتا ہے. جہاں انسان اپنی قدر کو جان جائے تو پورا عالم اس کا احترام کرتا ہے. سمجھ تو جائے میں کون ہوں, مجھے ان نعمتوں سے میرے خدا نے نوازا ہے, اتنی حسین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں. ان لمحات کو میں کہاں صرف کروں, ان گھڑیوں کو میں کہاں صرف کروں؟ لہذا اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ بندے میرے جو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. خدا کی قسم اس آیت میں اگر رکا جائے نا, مولا متقیان فرماتے ما من آیت اوسع من هذه الآیت, اس آیت سے زیادہ گنجائش والی آیت کوئی اور ہے ہی نہیں. اس آیت سے زیادہ گنجائش والی آیت ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نہیں کہہ رہا ہے کہ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ان سے کہہ دینا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ انہیں بھی رحمت خدا سے مایوس ہونے کی نوبت نہیں. جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اس آیت میں اگر تھوڑا سے تدبر کریں نا, تھوڑا سے غور کریں تو خدا ہمیں کئی پیغام دے رہا ہے. ایک پیغام تو یہی ہے یہ جو تم گناہ کرتے ہو نا, یہ گناہ پر ذات ربوبیت پہ کوئی فرق نہیں آتا. آپ کی نمازوں سے اس کی الوہیت نہیں بڑھتی ہے, آپ کے گناہوں سے اس کی الوہیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یہ گناہ تمہارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جملہ میں شاید اردو کے لیے اگر استعمال کروں تو بہترین جملہ, یہ گناہ کہتے ہیں نا ہمارے پیچھے پڑ گیا. یہ گناہ کو اسی وجہ سے ذنب کہتے ہیں, یہ پیچھے پڑ جاتا ہے, اور جو کوئی چیز پیچھے پڑ جاتی ہے تو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی.
گناہ خدا کی الوہیت پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہاں تمہارے وجود کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو کیا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے بڑی بھی کوئی آیت چاہیے؟ اللہ نے کوئی قید لگایا؟ کہا نہیں، ان اللہ یغفر، اور عربی گرامر کے لحاظ سے اگر جمع کا لفظ ہونا اور اس پر الف لام آ جائے تو اس کا معنی خود ہی ہوتا ہے سب گناہ۔ اس کے بعد اللہ نے تاکید کے طور پہ کیا کہا، جمیعا، ہاں اللہ جتنے بھی گناہ ہے تمہارے سب معاف کر دے گا، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاں تمہیں خدا کی بارگاہ میں ٹوٹ کر آنے کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ میں تیرا عاصی بندہ ہوں، میرے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میرے خدا تو نے مجھے بلایا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ جب تم بندے ہو کر لوٹ آنا جانتے ہو تو وہ خدا کریم اپنے بندوں کو قبول کرنا پڑ جاتا ہے۔ مایوس مت ہونا، خدا کی قسم مایوس مت ہونا۔ شیطان تمہیں مایوس کرے گا، شیطان کہے گا نہیں تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، بڑا سخت ہے۔ اور کچھ شیطان نما انسان بھی جو مایوسی کا کام کرتے ہیں، ایک تو شیطان، اس کے بعد کچھ لوگ جب جنتیں اور جہنم تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں اور خدا والا کام بیٹھ کر وہ کبھی کبھار ممبر سے کرنے لگتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بتایا جائے تمہیں مایوس کرنے کا حق نہیں ہے، خدا کی قسم مایوس کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں روایت بتاؤں آپ کو، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہو گیا ہے نا، ارے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، آپ ختم، اور یہ وہ، آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ کون ہو جو خدائی کرنے کے لیے اس منبر پہ آئے ہو؟ عجیب مرحلہ ہے۔ روایت کہتی ہے الفقیہ ہو کل الفقیہ، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ مولا کی زبان میں فقیہ دین سمجھنے والا، دین سمجھنے والا۔ دو روایت یاد کر کے دین سمجھنے کا دعویٰ مت کرنا، جو روایتیں یاد ہو گئی، ہمارے یہاں فقیہوں کی کمی نہیں ہے، دو چار روایتیں یاد ہو گئی، ان سے پوچھئے، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو سمجھاتے ہیں دین نہیں، مولا سے پوچھو مولا فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الفقیہ ہو کل الفقیہ، فقیہ اور بمعنی تمام فقیہ کون ہے؟ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، فقیہ اور دین کی سمجھ رکھنے والا اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے۔ تھوڑا توجہ فرمائیے گا، فقیہ کسے کہتے؟ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو رحمت خدا سے لوگوں کو مایوس نہ کرے، ولم یوسہم من روح اللہ، روح خدا سے معاف نہ کرے، اور دوسری طرف سے بھی ہے وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھی بانٹتا نہ پھرے کہ اب تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ دو مرحلے ہیں نا ہمارے یہاں، ایک طرف سے جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے تو ایک طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو جنت میں جانا ہے، یہ بھی فقیہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں عذاب خدا سے ڈرانا بہت ضروری ہے، لیکن عذاب خدا سے ڈرانا اس قدر نہیں کہ بندہ مایوس ہو جائے، رحمت خدا کو بھی اس کے دل میں زندہ رکھنا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے ہاں تربیت کے جو عناوین ہے نا، یا تو ڈرا دیتے ہیں یا حد درجہ رجا ہے، امید نہیں، گھبراؤ مت، بھائی کا اگر تم نے کھایا ہے خدا معاف کر دے گا، یہ کون سا مرحلہ ہوا؟ ایک طرف سے امید اتنی، ایک طرف جب ڈرایا تو اتنا ڈرایا کہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کروں، میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں۔ نہیں، تربیت کے لیے بہترین اصول آپ کی خدمت میں روایت کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ تربیت خوف و رجا کے درمیان ہوتی ہے، خوف یعنی ڈرانا،
رجا یعنی امید، اس کے درمیان ہوتی ہے تربیت۔ اگر قوم کی تربیت کی ذمہ داری لیے ہو تو سمجھو کہ خوف و رجا کا درمیان کیا ہے، خوف کسے کہتے ہیں، رجا کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد یا یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ فقیہ ایسے ہی کوئی نہیں بنتا۔ الفقیہ کل الفقیہ، کون ہے تمام فقیہ؟ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہ بمکر اللہ۔ عذاب خدا بھی ہے، نہیں ہے عذاب خدا، پھر کیوں آپ کو بتایا جائے نہیں پرواہ مت کرنا، فکر مت کرنا، نماز نہیں پڑھو گے تو چلے گا؟ کیوں چلے گا؟ اہل بیت سے زیادہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر دین سمجھنے والے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ خدا کی قسم یہ افراط و تفریط والا دین نہیں چلے گا۔ یہ خوارج کا دین ہے جہاں شدت دکھائی جاتی ہے، کبھی خوف میں شدت دکھائی جاتی ہے، کبھی رجا میں شدت دکھائی جاتی ہے۔ دین علی چلے گا جہاں خوف و رجا دونوں ہوگا، تاکہ یہ قوم امیدوار بھی ہو اور خدا کے عذاب سے ڈرے۔ اسے دونوں مرحلوں میں لانا ہوگا۔ لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا، اسے آنے دو، خدا کا بندہ ہے، تم خدائی کرنے نہ بیٹھو۔ تم نہیں کہو، ہمارے ہاں بعض مثالیں کہتے ہیں 70 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو۔ یہ کس نے آپ کو یہ مثال بنا کر دیا؟ آپ کون ہوتے ہو کس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے؟ وہ ایک مدت تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھتا ہے، آپ خدا ہو۔ جب اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تب بھی وہ آپ کو خدا نہیں مانتا تھا، جب نماز پڑھ رہا ہے تب بھی آپ کو خدا نہیں مانتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو؟ وہ آیا اپنے خدا کی بارگاہ میں، 80 سال بعد آیا ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ آپ ہوتے ہو دروازہ آپ نے رکھا ہے، کھولا ہے، آپ نے بند کیا، آپ کے ذمے تو نہیں ہے نا۔ اگر ہمارے ذمے جنت و جہنم دے دیا جائے، جنت خالی رہ جائے گی، خدا کی قسم ہم لوگ ایسا چن چن کر لے کر جائیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ نہیں، آپ کا جو کام نہیں ہے وہ کام مت کریے، کام یہی ہے خوف اور رجا کے درمیان قوم کی تربیت کریے۔ خوف بھی ہو، رجا بھی ہو، رجا بھی اتنی نہ ہو کہ اپنے واجبات کو ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے۔ خوف بھی اتنا نہ ہو کہ وہ 70 سال تک گناہ میں رہنے والا سوچے کہ اب میرا کیا ہوگا، اب میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ نہیں، آؤ، لوٹ کر آؤ، خدا نے دروازہ کھولا ہے۔ اور لیکن آنا تو سچے دل سے آنا تو یہاں مکاریاں نہیں چلتی ہیں، یہاں عیاریاں نہیں چلتی ہیں، کیونکہ آ رہے اس کی بارگاہ میں جو تمہارے دل کی تہوں میں کیا گزر رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ عام انسانوں کے درمیان تو نہیں آ رہے ہو کہ منافقانہ انداز میں آؤ گے، خدا کیا جانے، خدا تو خوب جانتا ہے کس نیت سے آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ یہاں آنے کی پہلی شرط یہ ہے خلوص کی ہمراہ آنا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آنا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف، پہلا قدم جو آپ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھانا ہے وہ پہلا قدم اعتراف ہے۔ ایکسپٹ کرو، بہانے بازی مت، ایکسکیوز نہیں ہم کیسے نماز پڑھتے، گرمی زیادہ تھی اور یہ تھا وہ تھا، نہیں۔ اگر نہیں پڑھا ہے آ کر کہو گے ربنا ظلمنا انفسنا، میرے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تیری بارگاہ میں۔ یہ زبردستی کے جو بہانے چلتے ہیں، یہ توجیحات چلتی ہے، لوگوں نے تو 2-2 لاکھ فراڈ کیے ہیں، اگر ہم نے 2000 چرا لیا تو کیا ہوا؟ یہ لوگوں کے 2 لاکھ سے آپ کے 2000 کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ چراتے رہے اپنا 2 لاکھ، آپ وہ 2000 کے لیے ایکسکیوز مت پیش کریے، آپ اعتراف کرو مجھ سے خطا ہوئی۔ یہ سب بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ ارے ہم کہاں، اوروں کو دیکھو، ہم تو کبھی کبھار آ بھی جاتے ہیں جمعہ اور عید میں، اور لوگ تو نہیں آتے، آپ کو مطلب ان سے نہیں آتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں آپ جاؤ گے، اپنی قبر میں آپ حساب دو گے، آپ کا سوال سب کی نسبت نہیں ہوگا، آپ کا سوال آپ سے ہوگا۔ لہذا اعتراف پہلا قدم جو خدا کی بارگاہ میں اٹھانا، میرے اللہ میں تیرا خطاکار بندہ ہوں، میرے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں۔ جناب آدم سے ترک اولا ہوئی، کوئی ایکسکیوز پیش کیا، کوئی توجیہ کیا؟ نہیں میرے اللہ وہ درخت اچھا لگ رہا تھا، نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا،
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہی تو جملہ کہا نا. تو مجھے فرما رہے یہ ہے، یہ طریقہ یہی ہے. خدا کی بارگاہ میں آؤ تو زبردستی کے عذر مت پیش کرو، آؤ اعتراف کرو کہ میرے اللہ مجھ سے خطائیں ہوئی، میں نہیں سمجھ پایا، مجھ سے غلطیاں ہوئی، بس اب آیا ہوں. تو مجھے فرما رہے اس اعتراف کے ساتھ، اور خدا کی قسم جس دن ہم نے اپنی سرزنش کرنا سیکھ لی اسی دن بندگی طے کرنا آسان ہو جائے گی. پتہ نہیں مطلب واضح ہوگی. ابھی تک سب کی سرزنش بیٹھ کر کی جاتی ہے، میں آپ کی سرزنش کروں یہ ان کی سرزنش کرے نہیں. ایک مرحلہ تو کبھی اپنی آپ کی سرزنش کریے، کبھی اپنے نفس کی سرزنش کریے، اور اس سرزنش کا نام ہی اعتراف ہے. کبھی بیٹھیے تو وہ زبردستی امامہ آبا کبا پہن کے مجھے لگتا ہے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، ایک مرتبہ بیٹھوں تو ڈائری لوں تو اپنے گناہوں کو لکھنا شروع تو کروں. اپنے نفس کو ذلیل کرو خود، پتہ نہیں بات آتے ہو نہیں رہا ہے، اپنے نفس کو ذلیل کرو خود. اس نفس کو احساس دلاؤ کہ یہ نفس خطا کار ہے. وگرنہ شاید میں نے یہیں پہ کبھی مثال دیا تھا، آپ اگر حوض کو دیکھیے نا، وہ جو حوض ہوتا ہے بہت دنوں سے جس کا پانی چینج نہ ہو، گرد و غبار نیچے بیٹھے چلے جاتے ہیں. ظاہراً دیکھا جائے تو پانی کی سطح بڑی صاف لگتی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ پانی صاف ہے یا گندا؟ ایک پتھر اٹھائیے، اس پانی میں ماریے، وہ جو نیچے کی غلاظتیں ہیں نا، توجہ فرما رہے نہیں، وہ جو نیچے کی غلاظتیں ہیں وہ اوپر آتی ہیں. اسی طرح کبھی ایک پتھر اپنے نفس کو ماریے تاکہ وہ اندر کی غلاظتیں باہر آ سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بڑا صاف ستھرا کردار جو مجھے میرا نظر آتا ہے نا، یہ وہی حوض ہے. اس کو ایک پتھر ماریے، اس کو بتائیے کہ تمہارے اندر کتنی غلاظتیں، نکالیے اس کو. یہ باہر تو آئے. میں غلط راستے پر ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا مومن کون ہے، مجھ سے بڑا متقی کون ہے، اور ایک تو ہوڑ مچی ہوئی ہے ہمارے یہاں، ہم مولائی اور یہ مولائی اور سب ایک آپ تھوڑا سے چیک کریے. کبھی کبھار ہم نے عرض کیا تھا، ہم نے دوسروں کو چیک کرنا بہت شروع کیا ہے، اپنے آپ کو بھی چیک کیا جائے، اپنے آپ کو چیک کیا جائے. خدا کی قسم جس دن ہم نے اپنا حساب لے لیا کسی سے حساب نہیں مانگیں گے. جس دن اپنا حساب لے لیا، ابھی تک میں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنا حساب نہیں کیا، تو ہر آدمی سے حساب مانگتا ہوں. اپنا حساب کرو، تھوڑا اپنے نفس کو لے آؤ خدا کی بارگاہ میں، اپنے گناہ یاد کرو، پتہ چلے گا خدا کی قسم. اور یہ اعتراف کرتے جاؤ گے نا، اپنی سبکی اپنی ذلت ظاہر ہوگی. یہ اعتراف ہے، یہ اعتراف ہے. آپ دیکھیں نا، کبھی ہم آتے ہیں شبہ قدر میں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک رسم بنی ہوئی ہے اور ہے بھی روایات میں بھی، لیکن وہ اعتراف کا مرحلہ نہیں آ پاتا. میں نے کئی جگہوں پہ کہا شب قدر میں 15 منٹ تو بیٹھیے خاموشی کے ساتھ، قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے لائٹ بند کریے اور کہیں اپنا اپنا گناہ سوچو، تاکہ وہ جب بے یا اللہ کہے تو سچے دل سے کہے. ایک مرتبہ 15 منٹ کے لیے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. مولانا نے سر پہ قرآن رکھو، بکا یا اللہ پہ محمدین پہ، اس کو پہلے بتاؤ تو تم کتنے ذلیل ہو، تاکہ ٹوٹ کر خدا کی بارگاہ میں آئے. ایک مرتبہ بیٹھے اعتراف کرے 15 منٹ تک کوئی دعا مت پڑھیے، خدا کی قسم مفاتیح بند کریے، کوئی دعا مت پڑھیے، بیٹھیے اپنے آپ سے، اپنے خدا سے، اپنے نفس کو سامنے رکھ کے باتیں کریے. پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہو، پھر پتہ چلے گا لوٹ کر کیسے آنا. اعتراف بہت اہم مرحلہ ہے، جو مرحلہ ہمارے یہاں طے نہیں ہوتا، اور یہ اعتراف انسان کو بندہ بناتا ہے. میں روایت دیکھ رہا تھا، ایک عابد 70 سال تک عبادت کیا انہوں نے. کتنے سالوں تک؟ 70 سال تک عبادتیں کی خدا کی. اس کے بعد اللہ سے ایک چیز مانگی، اب وہ خدا نے نہیں دیا ان کو. اب ہمارے جیسا آدمی، ہم لوگ کو تو عادت ہوتی ہے اگر زیارت عاشورہ پڑا تو بس تکیے کے نیچے سے پیسے ہی نکلے
اولیاء الہی میں اور کرامات ہمارے تو بس 2 دن نماز شب کیا ہوئی، اس کے بعد تو ہم سورج کو ادھر سے ادھر کر دیں اور چاند، ہم اپنے آپ کو اولیاء. انہوں نے 70 سال تک عبادت کی. کتنے سالوں تک؟ 70 سال تک. دعا قبول نہیں ہوئی. اب دیکھیں بندگی کسے کہتے ہیں. میں نے عرض کیا نا، کبھی سرزنش کرو اپنے آپ کی. انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا. ہم لوگ زیادہ بھیڑ بھاڑ میں باتوں کرنے کے بہت عادی ہے نا، دوسروں سے. کبھی اپنے سے تو بات کریے، کبھی اپنے سے بات کریے. انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا. میرے نفس، تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے، تو خدا کا صحیح بندہ نہیں ہے، وگرنہ وہ تو کریم خدا ہے. اگر اس نے نہیں دیا تو کوتاہیاں سرزنش تیری کروں گا، کیونکہ کمیاں تیری ہیں. یہ 70 سال کی عبادت ایک طرف تھی، یہ چند لمحوں کا نفس کی سرزنش کرنا ایک طرف تھا. روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک ملک کو مامور کیا اور کہا میرے بندے سے کہو وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف، یہ چند لمحوں کی سرزنش ایک طرف. یہ چند لمحوں کی سرزنش ایک طرف ہے. یہ ایک مرتبہ سرزنش ہو تو اپنے آپ کی، یہ پتا تو چلے میں ہوں کون. میں اپنی زبان میں سب سے بڑا متقی و مومن ہوں. پس اعتراف پہلا قدم ہے. یہ پہلا قدم طے کر لو نا خدا کی بارگاہ میں، میرے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. اب جب یہ اعتراف طے ہوا، اس کے بعد دوسرا قدم جو آپ کو اٹھانا ہے اس کا نام ہے تبدیلی. توبہ کرنے آئے ہو، پہلے اعتراف کرو کہ میں گنہگار ہوں، وگرنہ رسم ادا مت کرو آ کر کے استغفر اللہ کتنی مرتبہ کہنا ہے. 70 مرتبہ، چلیے لیجیے 80 مرتبہ کر دیا. جانے دیجیے 70 اور 80 مرتبہ نہیں. اعتراف کرو تو پہلے معلوم تو پڑے تم گنہگار ہو، ورنہ ہم کو تو لگتا ہے مسجد میں اور گنہگار ہوں گے، ہم تو یوں ہی سب کے لیے حکم آیا تو ہم بھی کر رہے ہیں. اور پھر ایسا آدمی اگر استغفر اللہ کہے گا کوئی اثر نہیں ہونے والا. جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے تو استغفر اللہ کا معنی اس کی زندگی میں کیا رہ جاتا ہے؟ جب اسے اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگیں گی، استغفار کم نظر آئے گا، تو بندگی شروع ہوتی ہے. توجہ فرما رہے. اعتراف کرنے کے بعد دوسرا قدم جو انسان کو اٹھانا ہے اس کا نام تبدیلی ہے. خطا کار ہوں، اب مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، لوٹ کر آنا ہے نا، لوٹ کر آنا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت آسان مثال عرض کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں. توبے کو بہت زیادہ میں آپ کی خدمت میں ڈیفینیشن اور بہت سی اصطلاحات نہیں پیش کروں گا. توبے کا معنی بس اتنا ہوتا ہے. دیکھیں کبھی کبھار آپ کسی روڈ پر جا رہے ہو نا، ہائی وے ہو، بامبے والے تو اس چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. کبھی کبھار 2-3 کلومیٹر کے بعد موڑ ملتا ہے. اب وہاں پر آپ 2-3 وجہوں سے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. ایک تو سب سے بڑے اسلحہ موبائل ہے. پتہ چلا آپ کو جہاں سے ٹرن لینا تو اسی سے پہلے فون آ گیا. اب وہ غفلت میں آپ بات کرتے ہو، بعد میں آپ کو لگا کہ ہاں مجھے پہلے موڑنا تھا، آپ نے نہیں موڑا. بس غفلت کی وجہ سے آپ آگے نکل گئے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہالت ہے، راستہ نہیں پتا تھا، آپ آگے نکل گئے. اور کبھی کبھار آپ ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ آگے نکلتے ہیں. ایک گاڑی والے نے آپ کو جو ہے پیچھے کر دیا. اب آپ کو یہ لگا کہ جب تک اسے پیچھے نہیں کروں گا، اس کے بعد پتہ چلا اپنا ہی راستہ چھوٹ گیا. تو یہ پتہ ہے یہ 2-3 مرحلے ہوتے ہیں، غفلت، جہالت. لیکن عقل مند آدمی کون ہے معلوم ہے؟ جہاں احساس ہو گیا نا کہ یہ غلط راستہ ہے، وہیں سے پہلا ٹرن لے لے، واپس چلا آئے، اسے عقل مند آدمی کہتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح؟ مجھے نہیں پتا ہم گناہ کی وادی میں کہاں سے نکلے. غفلت کی بنیاد پہ نکلے، جہالت کی بنیاد پہ نکلے، ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ نکلے. لیکن اگر نکلے ہو تو پہلے ٹرن پر اگر واپس آ جاؤ تو توبہ ہے. پہلا ٹرن اگر آپ نے صحیح لے لیا کہ نہیں، ریٹرن آ جائے، مجھ سے خطائیں ہوئی، میں لوٹ رہا ہوں، میں لوٹ رہا ہوں. اب جب لوٹوں گا تو میں یہ تو نہیں ہو سکتا اسی راستے پہ چلوں اور کہوں استغفر اللہ اور راستہ وہی ہو. کوئی کہے گا استغفر اللہ نہیں بھی کہتے آپ، یہ ٹرن لے لیتے نا تو یہی ہو جاتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ ہماری بعض توبہ کیا ہوتی، گاڑی اسی اسپیڈ میں اسی روڈ پر جا رہی ہے، بس کہتے ہیں ہاں غلط کیا. بھائی غلط کیا تو ٹرن لو. پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ اگر غلط کیا تو لوٹو، اگر مجھ سے خطا ہوئی تو واپس آؤں، اگر میں نے غلط کیا تو اپنے اندر تبدیلی لاؤں. کیا تبدیلی لاؤں؟
خدا کی قسم یہ کشرے کا موضوع ہے، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر نے 10 لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ توبہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے والوں میں نہیں ہوتے، اور ان میں سے ہر مورد ایک مجلس ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ توبہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے والوں میں نہیں ہوتے۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ اذا تاب العبد وَلَمْ يَرْضَ الْخُصَمَاءَ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ۔ عجیب روایت ہے، کبھی اس روایت کو نہایت اطمینان سے اگر حیات رہے تو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ عجیب روایت ہے، پیغمبر نے پہلے اصحاب کو مخاطب کیا، أَتَدْرُونَ مَنِ التَّائِبُ، کیا تم سب جانتے ہو توبہ کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہم لا، یا نبی اللہ ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے۔ پیغمبر نے فرمایا اذا ارادہ یا من تابا، اگر کوئی توبہ کرے، وَلَمْ يَرْضِ الْخُصَمَاءَ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، توبہ تو کرے لیکن جن کے حقوق اس کی گردن پہ ہوں انہیں راضی نہ کرے تو وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ پہلی اصل ہے یہ چینجنگ لانا، یہ نہیں رہا میں خدا کی بارگاہ میں لوٹنا چاہتا ہوں، خود میری گردن پہ 50 حق ہے، میرے والدین کا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا حق ہے، ان حقوق کو پامال کیا، محراب مسجد میں آ کر 70 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ کہو، اصلاً توبہ نہیں کیا آپ نے، چونکہ توبے کی پہلی اصل یہ ہے کہ جب توبہ کر رہے ہو تو جن کے حق ہیں پہلے حق ادا کر دو پھر لوٹ کر آؤ۔ پتہ نہیں بات ہوتے، یہ مرحلہ سخت ہے، وہ زبان سے آپ کہلوا لیجئے چاہے جتنی مرتبہ کہیں، کتنی مرتبہ کہنا 70 نہیں 72 لیجئے، چونکہ وہاں تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہاں اگر حق ادا کرنے کی بات آ جائے کہ توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے، میری گردن پہ حق ہے، میں نے بہتوں کے پیسے لیے ہیں، میں نے بہتوں پر الزام تراشیاں کی ہیں، میں نے بہتوں کی توہین کیا ہے، اب ان حقوق کو ادا کروں، یہ سخت ہے، یہ سخت ہے۔ بعضوں سے کہیے یہ مال حرام ہے، قسم دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو چلا رہے ہو، تم بھول گئے کہ ایک رب تھا، جب تم شکم مادر میں تھے وہاں پر بھی اس نے تمہیں بھوکا نہیں رکھا، تو یہاں کیسے تمہیں بھوکا رکھے گا؟ یہ تمہارے اندر یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ اذا تاب العبد ولم يرض الخصماء، اپنے ان لوگوں کو راضی کرو جن کے اوپر حق ہے۔ خدا کی قسم ہماری گردنوں پہ حق نہیں ہے، گننا شروع کریے، جائیے رسالۃ الحقوق پڑھیے، امام سجاد علیہ السلام نے کتنے حقوق بتائے، ماں کا حق بتایا، باپ کا حق بتایا، خدا کا حق بتایا، آنکھوں کا حق بتایا، آپ کی زبان کا حق بتایا، آپ کے ہاتھوں کا حق بتایا۔ خدا کی قسم جتنا بے نیاز مذہب آپ کا ہے کائنات میں اتنا بے نیاز مذہب کہیں اور نہیں ہے۔ جاؤ خدا کی قسم یہ رسالۃ الحقوق کا بھی دیکھو، دنیا میں کہاں بتایا گیا کہ تمہاری آنکھوں کا حق تم پر کیا ہے، تمہاری زبان کا حق تم پر کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کا حق تم پر کیا ہے، تمہارے ماں باپ کا حق تم پر کیا ہے، کتاب خدا کا حق تم پر کیا ہے، خدا کا حق تم پر کیا ہے، مسجدوں کا حق تم پر کیا ہے، کہاں بتایا گیا؟ یہ آپ کے پاس ہے ایسی کتابیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے افتخار کرنے کے لیے تو ہے کہ ہم کہتے ہیں رسالۃ الحقوق امام کی کتاب ہے، لیکن کبھی ہم نے اوراق گردانی نہیں کیا کہ ان حقوق کو آ کر پڑھیں کہ وہ حق جو ہماری گردنوں پر ہے۔ اگر توبہ کرنا ہے پہلا قدم جو آپ کو اٹھانا پڑے گا وہ حقوق جو ہم نے ضائع کیے ہیں، بہت سے حقوق ضائع کیے، بھول جاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم بڑے پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن جن دن ان حقوق کو یاد کرنا شروع کرو گے کہ کیسے کیسے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، کتنے لوگوں کے دل ہم نے دکھائے ہیں، کتنے مومنین کو بے آبرو کیا ہے ہم نے، کتنے لوگوں کو ستایا ہے ہم نے، کتنے کے اموال ہمارے پاس ہیں، ان حقوق کو اگر ادا کرو۔ میں اس بات کو میں مایوس نہیں کروں گا، آپ کو یہ نہیں اب تو بہت سے لوگ نہیں ہیں، نہیں، آپ قدم تو بڑھاؤ، آپ قدم تو بڑھاؤ، پھر خدا راستے بناتا چلا جائے گا۔ آپ کا کام قدم بڑھانا ہے، آپ آؤ تو آپ کہو تو کہ میرے اللہ میں ان حقوق کو ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک قدم اٹھاؤ۔ ان میں سے سب سے بڑا حق میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں، آپ کے ماں باپ کا حق ہے، آپ کے ماں باپ کا حق ہے۔ خدا کی قسم یہ حق پامال نہیں ہو رہا ہے، یہ حق پامال ہو رہا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں پر ماں باپ کا حق پامال ہوگا اس معاشرے میں دین باقی نہیں رہتا، اس کو یاد کریے گا۔ خدا کی قسم میری اس بات کو
وہ معاشرے میں دین باقی نہیں رہتا جس معاشرے میں ماں باپ کا حق پامال ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ جو ماں باپ کے حق کو پامال کرے وہ خود کو حسینی کہتا رہے، وہ حسینی نہیں بنتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ معاشرہ جن میں ماں باپ کا حق پامال ہوتا رہے، وہ معاشرہ مسجدوں میں آتا رہے، وہ نمازی نہیں بنتا۔ اس کی عادت بن گئی ہے مسجدوں میں آنے کی، وگرنہ وہ نمازی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے نشاور کر دی ہے، میں نے یہیں پہ شاید عرض کیا تو خدا کی قسم کتنے بے مروت ہو گئے ہم، کتنے میٹیریل مزاج ہو گئے ہیں، کتنے مادیات پرست ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کے لیے ایک رات جاگنے والا یہ بچہ یا بچی پورے محلے میں شور کر دیتا ہے کہ آج ہمارے ابا بیمار تھے اور ہم ہاسپٹل میں پوری رات جاگے۔ خدا کی قسم عظیم ہے، ماں باپ کے ساتھ اگر ہاسپٹل میں ایک رات گزارو تو آ کر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے۔ یہ شکر کرنے کی جگہ ہے، شکوہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کون سی قوم ہے جو شکوہ کرتی ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا کی قسم کہتے ہم ہی ہیں جنہوں نے ماں باپ کو سنبھال رکھا ہے اور بھائی تو نہیں دیکھتے۔ خدا کی قسم یہ شکوے کی جگہ ہے، یہ شکر کی جگہ ہے یا شکوے کی جگہ ہے؟ نماز شب پڑھنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ پورے ایریے میں تو بس ہمیں ہی نماز شب پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور لوگوں کو نہیں ملتا۔ شکوہ کرتے ہیں آپ، شکر کرتے ہیں آپ، افتخار کرتے ہیں کہ ہاں یہ نعمت ہمارے مقدر میں ہے۔ تو پھر جب ماں باپ کی خدمت کی بات آتی ہے تو پھر وہ ہاسپٹل میں جو جھگڑے ہوتے ہیں دو بھائیوں کے درمیان، اتنا ہم نے دے دیا ہے، تمہارے بھی ماں باپ ہے تم بھی یہ دو، یہ مرحلہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ خدا کی قدر روایت میں ہے، چھٹے امام کے ایک صحابی نے آ کر کہا مولا اللہم صلی آ کر اس نے کہا مولا ہمارے والد ہیں، میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم اس چیز کو تھوڑا سمجھے، یہ ہمارے سماج کا درد ہے، بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا چونکہ ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہے۔ ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر اولاد کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ تم نے دیا اتنا ہم دیں گے۔ اب وہ چاہے دوسرا بھائی غریب رہا ہو، چاہے آپ دے سکتے ہو پورا، لیکن آپ پکڑ جاتے ہو کہ نہیں ہمارے ہی تو اکیلے ماں باپ نہیں۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ خدا کی قسم چھٹے امام سے اس نے کہا مولا میرے والد ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، ہمارے والد مفلوج ہیں، زمین گیر ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتے، کہیں اگر انہیں منتقل کرنا ہوتا ہے لے جانا ہوتا ہے تو ہم 4 بھائی اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، دیکھیں ہر ایک بھائی دوسرے کا سپورٹ کرے، یہ بھی اپنی جگہ اچھا ہے، لیکن حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر یہ کام اکیلے کر سکتے ہو تو دوسرے بھائیوں کا انتظار مت کرنا۔ یہ روایت تھی۔ اب آپ اس کو سماج میں تطبیق کریے، اگر ہاسپٹل میں ماں باپ ایڈمٹ ہیں، اکیلے ساری بل بھر سکتے ہو تو فون کر کے انتظار مت کرنا کہ سب جمع ہو جائیں تو بڑا یہ دین ہے، یہ بہت قریب سے دین میں آپ کی خدمت میں عرض کرو۔ وہ جو انتظار ہوتا ہے میرا چھوٹا بھائی ناتوان ہے، نہیں ہے اس کے پاس، کس چیز کا انتظار ہے؟ اس خدمت کا موقع اللہ نے مجھے دیا میں کروں گا۔ بس یہ معاشرہ کہا جائے گا جس معاشرے نے اپنے محسن کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ معاشرہ امام حسین کے قریب ہو سکتا ہے، خدا کی قسم یہ نام امام حسین لیتا ہے، امام حسین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کون سا واسطہ ہے امام حسین سے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے حق پامال کر دیے؟ وہ ماں جس کے بارے میں امام سجاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا، تو نے پہچانا، تو جانتا ہے اپنی ماں کا حق۔ یہ ماں وہ ہے جس نے 9 ماہ تجھے اپنے شکم میں رکھا کہ اتنی مدت کوئی کسی کو اٹھاتا نہیں ہے، جا کر اسی دنیا میں آپ رہتے ہو دیکھ لینا، جب آپ شروع میں بیمار ہوتے ہو کتنے لوگ عیادت کو آتے ہیں، تیمارداری کو آتے، جب بیماری تھوڑا طول پکڑتی ہے تو فون پہ خیریت معلوم کرتے ہیں، اور پھر اور طول پکڑتی ہے تو آپ کے اقربا سے پوچھ لیتے ہیں کیسے ہیں، اور اگر اور طولانی ہو جائے تو کہتے ہیں ان کی بات چھوڑیے وہ تو بیماری رہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی دوستیاں ہیں، اگر بیماری بڑھتی جائے دوستیاں دور ہوتی جاتی ہے۔ معوذات کا نام ہے جس نے 9 مہینہ نہ سونا دیکھا، نہ جاگنا دیکھا، نہ اٹھنا دیکھا، نہ بیٹھنا دیکھا، تمہیں تحمل کرتی رہی، اس مدت کوئی کسی کو تحمل نہیں کرا، اس ماں کا حق ادا نہیں ہوگا۔
اس باپ کا حق ادا نہیں ہوگا جس نے اپنے سارے ارمان قربان کر دیے۔ اور یہ تو کبھی کبھار جب ہمارے یہاں کے بچے کہتے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا، تو یہ بہت عجیب مذاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں امام حسین کا فرش مجلس دیا ہے۔ تم پوچھ سکتے ہو تمہیں کس یونیورسٹی نے بیٹھایا تھا یہاں پر؟ کہاں سے سیکھ کر آئے تھے کہ مجلس میں بیٹھا جائے؟ کہاں سے سیکھ کر آئے تھے کہ نام حسین آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ اب تم پوچھتے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا؟ تم گلا کرتے ہو تمہارے ماں باپ نے تمہیں حسین دیا ہے۔ اس پاک ماں کی پاک آغوش نے تمہیں ولایت علی دیا ہے۔ اب پوچھو گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تم نے بنگلوں میں اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھا ہے، بڑے پراپرٹی چھوڑ کر چلے جائے تو کہتے ہمارے ماں باپ نے یہ بنایا، یہ تمہارے ماں باپ نے بنایا۔ تمہارے ماں باپ کی سب سے بڑی میراث یہ مجلسیں ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ ماں باپ نے تمہیں دیا۔ خدا کی قسم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا۔ ہمارا تو معاشرہ اتنا ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نیک بھی کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ پر پہلے تانا دیتے ہیں۔ دیکھو ہمارے زمانے میں تو ہمارے ابا جوتا نہیں دلا پاتے تھے، آج ہم تمہیں برانڈ۔ یہ کون سا احسان آپ اپنے بچے کو کرے؟ پہلے ایک مرتبہ اپنے باپ کو ذلیل کرو پھر اپنے بچے کے ساتھ احسان۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ خدا کی قسم اس معاشرے کو دیکھ کر لگے گا لم یرض الخصما، اپنے ان ماں باپ کو راضی کرو۔ میں نہیں رکنا چاہتا، خدا کی قسم وقت ہو گیا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلا مرحلہ جو ادا کرنا ہے، جن کے حقوق ہماری گردنوں پہ انہیں راضی کریے۔ ابھی آسان ہے مرحلہ، آسان ہے۔ اس دنیا میں مت کہیے کہ ہم نے 3 مرتبہ ان سے معافی مانگا، نہیں معاف کیا، نہیں 3000 مرتبہ جانا پڑے، جاؤ جائیے۔ انسان ہے، دل پگھل جائے گا، اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دے گا، اللہ اس کے دل میں مروت ڈال دے گا۔ یہاں آسان ہے، کل مقام مرصاد پہ روکے جاؤ گے، وہ سخت ہے، وہ سخت ہے۔ وہاں پر جہاں پر ہمارے اعمال بہت مختصر سے ہوں گے، ہماری خطائیں بہت زیادہ ہوں گی، وہاں جب ہمیں روک دیا جائے گا کہ نہیں پہلے حق ادا کرو پھر جاؤ، وہاں ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو ہمارے اختیار میں ہے، ابھی ہم اس صاحب حق کے پیروں میں پڑ جائیں، ابھی پیروں میں پڑ جائیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ اور میں بار بار پھر یہیں پر آ کر ختم کر رہا ہوں، ان میں سے سب سے بڑا حق، خدا کی قسم میرے نوجوان بچے اس بات کو گرہ باندھ لیں، سب سے بڑا حق، ایک حق مخلوقات میں ماں باپ کا حق ہے۔ ان کو راضی کرو، یہ اس دنیا میں ہے تو راضی کرو، اس دنیا سے چلے گئے تو بھی راضی کرو۔ جو ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60-70 سال ہو جاتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ اب ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ان کے فریضے میں نہیں ہے، نہیں یہ بھی آپ کے فریضے میں۔ ہو سکتا ہے اس دنیا سے ناراض گئے ہوں، لیکن اس دنیا میں تہی دست ہے، اس دنیا میں تمہارے سال ثواب کا انتظار کر رہے ہیں، اس دنیا میں وہ نیکیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو تم ان کی نیابت میں انجام دیتے ہو، اس دنیا میں وہ انتظار کریں اس سورہ انا انزلناہ کا جو ان کی قبروں پہ آ کر تم پڑھتے ہو۔ وہ غریبوں کی مدد کرنا، اپنے کاموں میں اپنے ماں باپ کو نیابت شریک بناؤ، شریک بنائیے، جو بھی کام کریے اس میں اپنے ماں باپ کو شریک بنائیے۔ کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، کہیے میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے، زیارت پہ جا رہے ہو میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے، راضی ہو جائیں گے وہ، جب ان تک یہ سال ثواب پہنچے گا تو راضی ہو جائیں گے۔ بس لم یرض الخصما، اپنے ان صاحبان حق کو راضی کرو۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو، یہ ساری باتیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، یہی شروع کیا تھا کہ حسین باب الحسین باب التوبہ ہے، یہاں تک آپ آئے ہو، حسین معاف کر دیں گے۔ خدا کے حضور میں ہم بے آبرو ہیں نا، ہماری کوئی آبرو نہیں ہے، لیکن حسین کی بڑی آبرو ہے، اسی لیے تو آپ دعائے توسل میں پڑھتے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا کے نزدیک آبرو رکھنے والے، ہم بے آبرو ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن حسین کا بڑا وقار ہے خدا کے نزدیک۔ حسین کو واسطہ بنا کے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، چونکہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں مصائب کچھ اور پڑھنے والا تھا، لیکن مرثیے میں شہزادے علی اکبر کا مصائب پڑھا گیا۔
حسین کو بھی واسطہ دو، اکبر کا واسطہ دو، حسین کو بھی واسطہ دو۔ مولا ہم آ گئے تیرے اکبر کا واسطہ لے کر، مولا ہماری جھولیاں خالی ہیں، تیرے اس کڑیل جوان کا واسطہ لے کر آئے ہیں جو آیا تھا تیری بارگاہ میں اور کہہ رہا تھا بابا اب تو اس نے جہاد دے دیجئے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے۔ حسین نے اپنے لال کی طرف دیکھا، جو بعض مقتل کے جملے، حسین نے کہا میرے لال جاؤ، بعض میں روایات میں کہ جناب زینب کی طرف، لیکن بعض روایت میں جیسے ہی اکبر نے اجازت مانگا حسین نے اجازت دے دیا۔ اکبر گئے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم آگے بڑھے، ایک آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ کمر تھامے چلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ ضعیف باپ کمر پکڑے چلا رہا ہے۔ بابا آپ نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کروائی ہے؟ آپ نے تو رخصت کر دیا۔ لو اولاد والے حسین نے عجیب جملہ کہا جو علماء فرماتے ہیں اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ کیسے حسین نے رخصت کیا میں نہیں جانتا، لیکن کچھ دیر بعد جب اکبر آئے ہیں، خدا کسی ضعیف باپ پر یہ بے کسی نہ لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگے اور باپ کہے اپنی زبان بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، ہاں میرے لال تم اپنے دادا حیدر کرار کی طرح لڑتے ہو، بابا انعام میں جنگ ملے گا، ہاں میرے لال کہو بابا اگر 2 قطرے آب مل جائے تو میں ظالموں کو بتا دوں۔ اللہ نے ساقیے کوثر کے پوتے نے ساقیے کوثر کے لال سے 2 قطرے آب سوال کیا، میرے لال اپنی زبان میری زبان میں دے دو، زبان کو کھینچ لیا بابا۔ اب جو گیا ہے لال اللہ اللہ، خدا نہ کرے کسی باپ کو یہ منظر دیکھنا پڑے، بیٹا گیا ہے، حسین جنگ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، ایک گرز حدید اکبر کو لگی ہے اور ایک نیزے کی حدید آ کر سیدھے میں در آئی ہے، بس ایک سلام کیا، السلام علیکہ یا بتا بابا، سلام قبول کر لو۔ اللہ حسین آئے علی، مجھے نہیں پتا حسین کس علی کو بلا رہے ہیں، نجف میں سونے والے علی کو بلا رہے ہیں یا کربلا کی جلتی زمین پر ایڑیا رگڑنے والے علی کو بلا رہے ہیں۔ سرانے آئے، میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا کہتے کہ علی ڈرائی ہے، میرے لال ہاتھ ہٹاؤ، اللہ نے یہ امتحان کی گھڑی بڑی سخت ہے، ابراہیم ہٹ گئے ہوں گے، اسماعیل ہٹ گئے ہوں گے، حسین جس صبر کے امتحان میں ہے اپنی آستین کو پلٹا، عجب نہیں رجب کا رخ کیا، بابا ذرا آ کر اپنے لال کا صبر دیکھو، جواب